بعض اوقات زندگی انسان کو اتنا بے بس کر دیتی ہے کہ وہ بولنا چاہے بھی تو الفاظ ساتھ نہیں دیتے، اور جب خاموشی بولنے لگتی ہے تو آنسو خود بخود ہی بہہ جاتے ہیں۔ یہ کہانی بھی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں صبر ٹوٹنے لگتا ہے اور ایک بچی اپنے ہی گھر میں خود کو غیر محفوظ لگنے لگتی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میری پہلے سٹوری نہیں سنی تو آپ پہلے شروع سے سٹوری سنیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ سچی کہانی ہے، کوئی فیک نہیں، میری زندگی کی۔ اور اس کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو خواتین جو اپنے آپ کو کم سمجھتی ہیں ہمیں دکھ ملے اور کسی کو نہیں، وہ یہاں سے سیکھیں، سنیں کہ ایک لڑکی کہاں سے کہاں پہنچی، اس کی ہمت، حوصلے اور اللہ نے جو اس کو ہمت دی۔ تو کرتے ہیں اپنی کہانی کا سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دن بہ دن حالات اور خراب ہونے لگے، گھر سے چیزیں غائب ہونے لگی، کبھی برتن کم ہو جاتے، کبھی صندوقیں خالی ہو جاتی، کبھی امی کی چیزیں، نشانی جو چیزیں آتی تھی وہ نظر آنا بند ہو رہی تھی۔ بچے ایک دوسرے کو دیکھتے اور خاموش ہو جاتے کیونکہ پیچھے پوچھنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ بچی جو پہلے سب کچھ سہ رہی تھی اب اپنے آپ کو اور باپ کی نظروں میں بھی کمزور محسوس کرنے لگی اور سوچتی کہ شاید میری وجہ سے سب کچھ برباد ہو رہا ہے، شاید میں ہی بوجھ ہوں۔ اور باپ کی خاموشی، باپ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر بول نہیں رہا تھا، نہ بچوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ پا رہا، نہ خالی برتن، بس خاموش تھا۔ وہ بچی ہر دن اپنے باپ کو ایک نظر کو ترستی مگر وہ چپ تھا، جواب میں صرف خاموشی تھی۔ وہ کیا دیکھ رہا تھا، کیا سوچ رہا تھا، کچھ نہیں پتا، پر وہ بچی اپنے آپ کو بہت کم فیل کر رہی تھی۔ پھر ایک دن ایسے ہی بڑا بھائی اور وہ بچی بیٹھے ہوئے تھے، پھر بھائی اس نے خاموشی توڑتے ہوئے بھائی نے کہا کہ ایسے گزارا نہیں ہوگا، کچھ کرنا پڑے گا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، اب کچھ کرنا پڑے گا ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بھائی نے سر جھکا لیا کیونکہ نہ پیسے تھے، نہ سہارا، نہ کوئی راستہ، اور ذمہ داری تھی جو ان سب سے زیادہ طاقتور تھی۔ پھر بھائی ایک جگہ جانے لگا، ایک چھوٹی سی شاپ پر جہاں وہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ کام سیکھتا تھا، کبھی صفائی، کبھی دوائیاں اٹھانا۔ تھوڑی سی آمدنی ہوئی مگر اتنی نہیں کہ وہ گھر سنبھالے جا سکے، پھر بھی وہ دونوں امید سے جڑ رہے تھے۔ پھر ایک دن بھائی نے کہا کیوں نہ ہم ایک اپنی چھوٹی سی دکان بنائیں، کم سے کم کسی کے محتاج تو نہیں رہیں گے۔ خواب بڑا تھا مگر وسائل زیرو تھے۔ بھائی نے کہا میں نے تھوڑے پیسے جوڑے ہیں جو دکان سے مجھے ملے ہیں۔ آخرکار ایک چھوٹی سی جگہ بھی مل گئی جسے وہ دکان کہہ سکتے تھے، مگر نہ سامان کے پیسے، نہ کرسی کے، بس ایک خالی جگہ تھی اور ایک امید۔ پھر ایک دن وہ بہن خاموشی سے جو پاس بیٹھی ہوئی تھی اور بھائی کی باتیں سن رہی تھی، اس نے وہ ٹاپس اتار کے دیے جو اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے کانوں میں پہنائے تھے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے وہ ٹاپس بھائی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی بیچ دو، ان سے ہم اپنی دکان شروع کریں گے۔ بھائی ٹوٹ گیا اور رونے لگا جیسے اس کا دل باہر نکل آیا ہو۔ اس نے کہا کہ امی کی تو نشانی ہے، میں نہیں بیچ سکتا، مگر حالات ہیں انہیں مہلت نہیں ملی۔ آخرکار ٹاپس بیچ دیے اور وہ پیسے
पूरे नहीं हुए, न दुकान मुकम्मल हुई न सामान आया। लेकिन फिर भी दिल बहुत टूटा हुआ था। कुछ शाम जब दोनों बैठे हुए थे, भाई ने अपनी बहन से कहा, मैं वो टॉप्स बेच आया हूँ, लेकिन मैं वो दुकान से कह के आया हूँ इन्हें आगे सेल ना करना। जब मेरे पास पैसे होंगे ये मैं ले जाऊँगा, क्योंकि मेरी अम्मी की निशानी है, और जल्दी मैं तुम्हें वो टॉप्स वापस लेके आऊँगा। फिर वो कुछ सामान तो आ गया, लेकिन फिर बैठ गए कि सामान अभी पूरा नहीं था। अभी दुकान के लिए कुर्सी चाहिए थी, टेबल चाहिए थे, स्टूल भी चाहिए थे। फिर उसने हिम्मत की लड़की ने और अपने बाप से कहा कि आप हमें पैसे दें, भाई ने दुकान शुरू करनी है। पहले तो बाप ने बहुत डांटा, उस लड़की को बहुत सुनाई, क्योंकि वो समझता था ये कुछ नहीं करेगा, ये आवारा है, इसने पैसे ज़ाया कर देने हैं। लेकिन फिर भी उसने पैसे दे दिए। उसके बाद जो बाकी चीज़ें थी दुकान की वो भी भाई ले आया, और यहाँ फिर ज़िंदगी का एक नया रुख शुरू हुआ। क्योंकि कहानी यहाँ रुकी नहीं, यहाँ से तो असल इम्तिहान शुरू हुआ। क्योंकि दुकान तो बन गई थी, लेकिन अभी और इम्तिहान जो थे वो शुरू होने वाले थे। हर दिन एक इम्तिहान लेके आ रहा था, एक जंग थी। लेकिन ये भी हकीकत थी कि अल्लाह ने उसको हौसला बहुत दे दिया था। अब बहुत मजबूत हो गए थे। बहन भाई शायद ये सब कुछ सहते सहते जो कि दूसरी माँ कर रही थी, उसे थोड़ा सा भी ख्याल नहीं था कि ये बच्चे हैं। उसकी भी पीछे 3 बेटियां थी, बस उनकी फिक्र में लगी रहती, सब कुछ उनको देती, उनके लिए रोती, लेकिन इनसे नफरत करती। आज की स्टोरी इतनी ही। अगली स्टोरी में आपको बताऊंगी कि उस दुकान से क्या किया और ज़िंदगी ने किस रुख करवट ली। देखें, हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। कभी कभी वो इम्तिहान जो बचपन में मिले, बड़ा हौसला और सब्र मिल जाता है। ये स्टोरी सुनने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप कभी कमज़ोर नहीं पड़ेंगी, कभी ये फील नहीं करेंगी कि मैं अकेली हूँ, शायद मुश्किलें हमें ही आई हैं। उसके बाद बात अपने माँ बाप की अहमियत को भी समझेंगी। आज का पैगाम इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नए एपिसोड में, ज़िंदगी के अगले सफ़र में, कि हमारे साथ और क्या क्या हुआ। तब तक अल्लाह हाफिज़।